یہ تو پتہ نہیں آپ کس اینگل سے سوال پوچھ رہے ہیں، راحیل شریف یا جنرل باجوہ. سیاست کے حوالے سے میرا خیال ہے جنرل باجوہ نے ان کو جنرل راحیل شریف کو بیٹ کیا ہے. کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، اس وقت میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت تو اگر میں بتاؤں گا تو کافی ہلچل مچ جائے گی. ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد اسمبلی توڑ کے الیکشنز میں جانا چاہیے تھا. اگر مجھے انوائٹ بھی کیا جاتا تو میں کبھی نہیں جاتا. اور وائی شوڈ آئی انوائٹ ہم ٹو پاکستان مسلم لیگ نواز، جب ان کا اپنا بلیف ہے. میرا خیال ہے یہ دوسروں کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے اپنی ڈیفینیشن دینا کہ میں کون ہوں. میں تو لمیٹڈ میرا ویو ہو سکتا ہے اور میرا بائسڈ ویو ہو سکتا ہے کہ محمد زبیر کے حوالے سے، بٹ اٹس آئی ایم اے سمپل پاکستانی ہو ہیز ورکڈ ہز وے اپ دا لیڈرز. اور کوئی سیاسی خاندان نہیں تھا، کوئی جائیدادیں نہیں تھیں، ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہمارا تعلق ہے. تو ہمیں پتہ تھا کہ پڑھائی لکھائی از دا اونلی وے فارورڈ گرو کرنے کے لیے، اور وہی ہم نے کیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ محمد زبیر نے جو کچھ بھی کیا سکسیس ملی، اس کو بے انتہا سکسیس ملی. تو اٹ از فار بیٹر فار پیپل، ادر پیپل ٹو ڈیفائن می دین مائی سیلف ڈیفائننگ کہ جی میں کیا ہوں یا میں نے کیا اچیو کیا. میرا خیال ہے یہ پروسیس ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، کیونکہ یو ہیو ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپس. اور رائٹ اسٹیپس لینے کے لیے جو وقت ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے، وہ ہوتا ہے کہ جی آپ پڑھائی اچھی طرح کریں. تو وہ پڑھائی کے لیے ظاہر ہے سب کا دل کرتا ہے کہ جی آپ اچھے مارکس لیں اور اچھے پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں جا کے آپ پڑھائی کریں. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ میں نے آئی بی اے کراچی سے کیا، تو دیٹ واز دا رائٹ بگننگ اس لحاظ سے. اس کے بعد خواہش تھی کہ دنیا کی بہترین کمپنی میں نوکری مل جائے، وہ بھی مل گئی. تو اٹس اے پروسیس، لیکن صرف نوکری ملنا انف نہیں تھا. اس کے بعد ظاہر ہے دن رات محنت کرنے کی بھی ضرورت تھی، اور اللہ کا شکر ہے وہ محنت بھی کی اور اس کی ریکگنیشن بھی ہوئی. اور جب سیاست میں آیا تو سیاست میں ایک ایسا کہنا چاہیے میریکل ہی ہوا کہ میں، ظاہر ہے میرا تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ پنجاب سے تعلق تھا، نہ شریف سے تعلق تھا، نہ کسی اور چیز سے تعلق تھا، بٹ یٹ آئی کیم اینڈ کنٹریبیوٹیڈ اینڈ آئی واز ریکگنائزڈ. سو سفر ہیز بین گڈ سو فار. کوئی خواب نہیں دیکھتا، میرا خیال ہے پریکٹیکلی اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خواب تو ہر ایک کے وزیر اعظم بننے کے یا کمپنی کا چیف ایگزیکٹو بننے کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ جی آپ نے کیا پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے ہیں اپنا کوئی بھی خواب کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ پھر آپ ریئلسٹک ہو کے سوچتے ہیں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بڑا پوزیشن حاصل کرنے کا خواب دیکھنا ہے. آپ کو ایک اچھا شخص جو کہ ویل ریکگنائزڈ ہو اور جو اپنی محنت کے بیسس پر آگے آیا ہو، اس طرح سے یاد کیا جائے. دیٹ از واٹ مائی ڈریم از اینڈ نتھنگ ایلس. جی بڑے چیزیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ تو مجھے اسپورٹس کا بہت شوق ہے. کرکٹ دیکھتا ہوں، فٹ بال دیکھتا ہوں، ریگولرلی دیکھتا ہوں. اور بھی اسپورٹنگ ایونٹس جس طرح ایتھلیٹکس ہے جو پاپولر نہیں بھی ہے پاکستان میں، وہ بھی دیکھتا ہوں، فالو کرتا ہوں. پوری دنیا میں فالو کرتا ہوں. اور وہ اتنا زیادہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ مواد ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ہے اس پر فوکس کرنا چاہتے ہیں. کرکٹ میچز پر ساری دنیا میں ہو رہے ہیں، دوسرے اسپورٹنگ ایونٹس ہیں، سوئمنگ ہے، ایتھلیٹکس ہے، باکسنگ ہے، اینڈ سو آن. فٹ بال ہے، فٹ بال ریگولرلی یورپ میں آپ فالو کریں. اگر ٹاک شوز نہیں دیکھتا، ریئرلی دیکھتا. وہ کلپس آ جاتے ہیں اب تو زیادہ پازیٹیو چیزیں دیکھتا ہوں جس میں ٹاک شوز نہیں آتے ہیں. کبھی اکا دکا کوئی دیکھ لیا تو ادروائز نو، آئی ڈونٹ واچ اینی ٹاک شوز. میرا خیال ہے کوئی ایسی چیز میں نے نہیں کی جس پر مجھے کوئی ایسا ہو کہ جی دوبارہ نہیں کروں گا. آئی تھنک مائی لائف ہیز بین بلیسڈ. سو اگر مجھے ایک اور دفعہ موقع ملے گا گیون دا سرکمسٹانسز کہ جس فیملی سے میرا بیک گراؤنڈ ہے، تو میں وہی سب کچھ کروں گا دوبارہ جو میں نے کیا ہے ابھی تک. اور فیئرلی سکسیزفل لائف ہے تو ظاہر ہے کیوں چینج کروں گا. بڑا سمپل ہے. 16 سال کی عمر میں آ کے وہ سٹیج آ جاتی ہے جب آپ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ لائف میں کریں گے کیا. تو اس وقت آپ کا فوکس، میرا خیال ہے جس قسم کا اگین بیک گراؤنڈ تھا کہ کوئی اتنے پیسے نہیں تھے فیملی کے پاس یا کوئی ایسی پراپرٹی یا کوئی چیز نہیں تھی، تو ایک ہی تھا 16 سال کی عمر میں آبجیکٹیو کہ اچھے نمبروں سے پاس کروں کالج کے امتحان اور اچھے پروفیشنل انسٹیٹیوشن میں جاؤں
یہی میرا خیال ہے فوکس تھا. اور ہمارے جو ارد گرد جتنے بھی دوست تھے اور ہماری اپنی فیملی کے, تو میرا خیال ہے سب کا ایک ہی تھنکنگ تھی, اور تو اس کے علاوہ کچھ تھنکنگ نہیں تھی. گھر کے کام مطلب گھر چلا رہا ہوں, مطلب فائنینشلی یہ آبجیکٹیو ہے. باقی اللہ کا شکر ہے بیگم ہیں, وہ سارے کام کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں گھر کو. باقی تو میرا کام تو صرف یہ ہے کہ جی انشور کرنا کہ اچھی لائف سٹائل ہو فیملی کی. وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ پورا کرتا ہوں بس. اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتا. پہلی تنخواہ تو میرا خیال ہے پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے یا نہیں. پہلی تنخواہ میری جو تھی وہ 1100 روپے تھی. اور جب تنخواہ ملی تھی تو میں سمجھا تھا کہ اتنے نوٹ میں کیا کروں گا. 50 کے 22 نوٹ ملے تھے. تو وہ بھی اچھا وقت تھا. ظاہر سی بات ہے آج جو ینگر جنریشن ہے وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتی 1100 کا مطلب کیا ہے. پھر جب اچھی جاب ملی تو پھر 2500 روپے تھی. وہ بھی آج کل کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. تو لیکن خوش اس وقت بھی اتنے خوش تھے کہ بڑی زیادہ تنخواہ ہے اور بڑے عیش کریں گے اس تنخواہ سے. لیکن پریکٹیکل لائف جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کافی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اتنی مشکلات نہیں تھیں جتنا اب میرا خیال ہے جو سٹارٹ کرتے ہیں لوگ ان کے لیے ہوتی ہے. بہت سے واقعات ہیں. میں سوچتا ہوں کہ ایک بک لکھوں, لیکن اس میں جو مین کریکٹرز ہیں نا اس کتاب میں کچھ ایسے کریکٹرز ہیں میرے خیال ہے وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے وہ بڑی سینسٹیو نیچر کے واقعات ہیں. تو جب وہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اس وقت میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت تو اگر میں بتاؤں گا تو کافی ہلچل مچ جائے گی, تو اس وقت تو میں اوائڈ ہی کروں گا. کافی کچھ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں, ایک نہیں بہت سے ایسے واقعات ہیں. ظاہر ہے 5 سال آپ حکومت میں رہے, پھر 5 سال تقریباً اپوزیشن میں رہے, اور مار دھاڑ کی سیاست بھی رہی, اور کوئی ایسا نارمل وقت گزرا ہی نہیں. تو پرائم منسٹرز کے ساتھ بھی ایکسس تھا, اور پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ایکسس تھا, ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بھی ایکسس تھا, میڈیا کے ساتھ بھی, جرنلز کے ساتھ بھی, ججز کے ساتھ نہیں تھا. تو ظاہر واقعات تو جنم لیتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس کو جو سینسٹیو نیچر کے ہیں جو اس وقت بتانے میں تھوڑا سا میں اوائڈ کروں گا. سیاست میں دوست کم ہے میرے. دوست وہ ہوتے ہیں نا جس کے ساتھ آپ شام کو اٹھتے بیٹھتے ہیں اور گپے مارتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. زیادہ تر تو دوست وہی ہوتے ہیں جو آپ کی پریکٹیکل لائف میں جو آپ کے پرانے دوست ہوتے ہیں. سیاست میں اچھی جان پہچان ہے ہماری پارٹی میں. PMLN میں مصدق ملک ہے, دانیال عزیز ہے, بہت زیادہ جن کے ساتھ میں کلوز ہوں, ڈسکس کر سکتا ہوں. دانیال چودھری ہیں, طلال چودھری ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا. طارق فضل چودھری ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی رہا ہے, جن سے آپ مشورہ بھی کرتے ہیں, جو آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں. دوسری سیاسی جماعتوں میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور ان کے ساتھ بھی گپ شپ رہتی ہے. اچھا دوست تو تحریک انصاف میں کوئی نہیں, لیکن جان پہچان ہے. فیصل واڈا اب تو تحریک انصاف میں نہیں رہے, تو ان کے ساتھ اچھی جان پہچان تھی کیونکہ کراچی کے ہیں. علی زیدی کراچی کے ہیں, عمران اسماعیل ہیں, فواد چودھری ہیں. مطلب ان کے ایکچولی جب آپ میڈیا میں ہوتے ہیں, پولیٹکس میں ہوتے ہیں, ٹاک شوز میں ہوتے ہیں, بہت سے فورمز ایسے ہوتے ہیں جہاں سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہاں آپ کی اچھی ریلیشن شپ قائم ہو جاتی ہے. تو PTI میں ایسے دوست تو سچ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اچھی جن کے ساتھ جان پہچان ہے بہت سے لوگ ہیں. فیوریٹ سیاستدان تو ظاہر ہے اٹ ہیز ٹو بی نو ادر دین میاں نواز شریف, کیونکہ میں انہی سے انسپائر ہو کے, انہی کی پالیٹکس سے انسپائر ہو کے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کی تھی. ان کو فالو کر رہے ہیں 1980s سے, خاص طور پر جب وہ فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے 1990 میں. جس قسم کا انہوں نے ظاہر حکومت میں بریتھ ٹیکنگ پیس پر ریفارمز کیے تھے اپنے فرسٹ ٹینیور میں, اور پاکستان کے لیے بہت ہی خراب ہوا کہ ان کے جو ٹرم تھا اس کو 5 سال کی جگہ 2-2.5 سال میں کٹ شارٹ کر دیا گیا تھا. تو اوبیسلی ذوالفقار علی بھٹو ہیں جو بڑی انسپریشن ہے. ان کی جو ایک تو انٹیلیجنٹ تو تھے ہی, بڑے سیاستدان تو تھے ہی, لیکن ان کی سیاسی جدوجہد نے میرا خیال ہے سب کو انسپائر کیا ہے. بے نظیر بھٹو ہیں, مریم نواز ہیں, اور بہت سیاستدان ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں. all of them have set high standards. بہت سی اچھی عادتیں ہیں مریم نواز میں.
اگر اچھی عادتیں نہ ہوں، پازیٹیو ٹریٹس نہ ہوں، تو اتنا بڑا لیڈر بھی نہیں بنے گا کوئی. سو سب سے پازیٹیو تو میرے خیال ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ لاسٹ 10 ایئرز، خاص طور پر جب سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے پچھلے 3-4 سال میں خاص طور پر، تو باوجود اس کے کہ شی ہیز اٹینڈ سچ ہائٹس، وہ ابھی تک بالکل آن دا گراؤنڈ ہیں، اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے لیڈرز کے ساتھ، اور اس طرح سے ملتی ہیں جیسے ایک میرا خیال ہے آپ کو بہت ہی ایک انکریجمنٹ ملتی ہے. سب کے ساتھ ایسے ہی ہے، کیونکہ لیڈر ایروگنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جی جہاں وہ جاتی ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سے ان کو پذیرائی ملتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی لیڈر ہوگا تو وہ پھر اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ایروگنٹ نہ بنا لے. بہت سے لیڈرز ہیں ایسے جیسے ہم نے دیکھا ہے، بٹ شی ول ریچ آؤٹ ٹو ایوری ون اسی طرح سے جیسے وہ ایک عام خاتون کے طور پر. سو یہ تو بہت پازیٹیو ہے. پھر ایک جو بہت ہی جو ایک لیڈر میں صلاحیت ہوتی ہے نا، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، کہ ڈرتی نہیں ہیں، بڑی بہادر ہیں. وہ جب کہا جاتا تھا ایک نہتی لڑکی، تو وہ نہتی لڑکی کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفائنس اور ریزسٹنس کی پالیٹکس میں بھی لوہا منوایا ہے، اور پیسفل حالات میں بھی وہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. سو لاٹ آف پازیٹیوز، اینڈ آئی تھنک جو عوام میں ان کو پذیرائی ملی ہوئی ہے وہ انہی پازیٹیو چیزوں سے ملی ہے کہ نہ ڈرتی ہیں، اور بہت سٹرونگ انسائٹ ہے پاکستانی سیاست میں. ظاہر ہے بہت سی چیزیں انہیرٹ کی ہیں اپنے والد صاحب سے، لیکن شی اسٹل ہیڈ ٹو اسٹیبلش ہر سیلف ایز اے فرنٹ لائن لیڈر، اینڈ شی لیڈس فرام دا فرنٹ. نیگیٹو تو میرا خیال ہے ابھی تک تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے، ایسی کوئی گلیئرنگ چیز تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، سب سے بڑی غلطی ظاہر ہے یہ مسلم لیگ نواز 1988 میں وجود میں آئی تھی، تو اس 34-35 سال میں بہت سی غلطیاں کی ہوئیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ایسا نہیں ہے جس سے غلطیاں نہ ہوئی ہوں. پولیٹیکل غلطیوں کی بات کر رہا ہوں. تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی شاید میاں نواز شریف کو کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے تھی فوج کے ساتھ 90s کے پیریڈ میں یا اس کے بعد. آئی ڈونٹ تھنک سو انہوں نے کنفرنٹیشن کی تھی. ظاہر ہے وہ سیاسی لیڈر تھے جن کو عوام نے منتخب کیا تھا، تو وہ چیزیں اگر ان کو کنفرنٹیشن کی طرف لے کے گئیں تو دیٹ واز انفارچونیٹ. لیکن اوور آل اگر میں 34-35 سال میں سمجھتا ہوں کہ جو گولڈن پیریڈ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، بہت سے آئے ہوں گے پہلے جو میں نے دیکھا، جس سفر میں شامل تھا، وہ جب 2017 کے بعد مشکلات کا آغاز ہوا ہے، تو اس وقت پرنسپل سٹینڈ جو میاں نواز شریف نے اور پارٹی نے لیا، اور جس کی وجہ سے حکومت تو چلی گئی لیکن اتنی پذیرائی ملی کہ میرا نہیں خیال ہے کبھی پارٹی کو اتنی پذیرائی اور اتنی سپورٹ ملی ہوئی. اور اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، اور بہت سے لوگوں کا ایسا خیال ہے، کہ اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد اسمبلی توڑ کے الیکشنز میں جانا چاہیے تھا. وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی اچھا ہوتا، اور وہ پاکستان کے لیے بھی بہترین ہوتا، اور پاکستان کو یہ جو سیاسی کشمکش جو بعد میں دیکھنے میں آئی ہے، وہ شاید، یا معیشت کے میں جو مشکلات آئی ہیں، وہ شاید اتنی نہ ہوتی اگر امیڈیٹلی الیکشنز ہوتے. اور آئی ایم 100% شور، مور دین 100% شور، اس وقت جو ویو تھی اور جو پاپولیرٹی تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہی جیتتی الیکشنز، اور 2022 میں حکومت بناتی. اور بٹ وہ حکومت تو بنائی، لیکن 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا تو وی ووڈ ہیو بین ایبل ٹو اچیو فار بیٹر ریزلٹس فار پاکستان. مریم اورنگزیب ہیں ہماری اپنی پارٹی میں انفارمیشن منسٹر ہے. آئی تھنک انہوں نے بہت ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے. بڑے چیلنجنگ جاب ہے، باوجود اس کے وہ چیلنج پر ایک خاتون کے لیے جن کے بچے ہیں، جن کے ہسبینڈ ہیں، اس کے باوجود پالیٹکس کو 24/7 وقت دینا، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ، اینڈ کنسسٹنٹلی اوور اے پیریڈ آف مینی ایئرز. سو بہت بڑی بات ہے. دوسری شہری رحمان ہیں، بہت زبردست پولیٹیشین ہے، وومن پولیٹیشین میں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی میں. ہنا ربانی کھر ہیں، اگین اے ویری بریو اینڈ آرٹیکولیٹ اینڈ انٹیلیجنٹ پولیٹیشین، وومن پولیٹیشین. یہ وہ ہیں جنہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں اور خواتین کے لیے کہ جی وہ آئیں، پولیٹکس از ناٹ اے ڈومین فار میل اونلی.
اٹ کین بی ریچڈ آؤٹ بائی وومن کمنگ فرام اینی بیک گراؤنڈ، چاہے وہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن آپ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین آ رہی ہیں آگے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ہیں جو اپ اینڈ کمنگ ہیں، بڑی انٹرپرائزنگ ہے، بہت اسٹرانگ ہیں، جدوجہد بھی کی ہے، حکومت میں بھی رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ دیٹ وی ول ہیو مور وومن پولیٹیشینس کمنگ اپ. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اسد نے جوائن کیا تھا تحریک انصاف اپریل 2012 میں، اور میں نے جوائن کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز اس کے 3 مہینے کے بعد. تو کوئنسیڈنس تھا، یہ نہیں تھا کہ بھائی آپ ادھر چلے جائیں اور میں ادھر چلا جاتا ہوں. اٹ واز جسٹ اے کوئنسیڈنس. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ تحریک انصاف میں آ جاؤ، کبھی میں نے نہیں ان کو کہا کہ مسلم لیگ میں آ جاؤ، وچ از بیسکلی ایکسیپٹنگ کہ جی میرا اپنا اوپینین ہے پاکستان آگے کیسے جا سکتا ہے، اور ان کا اپنا اوپینین ہے کہ پاکستان کیسے آگے جا سکتا ہے. میری انسپریشن میاں نواز شریف تھے اور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا جو معیشت کے حوالے سے پروگرام ہے، جو فورن پالیسی کے حوالے سے پروگرام ہے، اور جو سویلین سپریمیسی کے حوالے سے جو پروگرام ہے، دیٹ از دا بیسٹ تھنگ فار پاکستان. اینڈ دیٹ از وائی اگر مجھے انوائٹ بھی کیا جاتا تو میں کبھی نہیں جاتا. اور وائی شوڈ آئی انوائٹ ہم ٹو پاکستان مسلم لیگ نواز، جب ان کا اپنا بلیف ہے کہ جی وہ وہاں ہیں اور بڑے خوش ہیں. یہ تو پتہ نہیں آپ کس اینگل سے سوال پوچھ رہے ہیں. راحیل شریف یا جنرل باجوہ دونوں فارمر آرمی چیف تھے، اور یہ تو ملٹری ایکسپرٹس ہی بتا سکیں گے کہ کون زیادہ اچھا تھا یا خراب تھا ملٹری کے سٹینڈ پوائنٹ سے. سیاست کے حوالے سے میرا خیال ہے جنرل باجوہ نے ان کو جنرل راحیل شریف کو بیٹ کیا ہے، اتنا مجھے پتہ ہے. بٹ سیاسی حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے ان کا رول بنتا بھی نہیں ہے، اور میرے لیے مشکل ہے ملیٹریلی یہ ڈیفائن کرنا کہ ہو واز اے بیٹر جنرل. ناقابل برداشت لوگ بہت ہیں پاکستانی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. پاکستان اس سٹیج پر اس لیے نہیں پہنچا کہ یہاں بڑے زبردست لوگ رہے ہیں، یہاں اس لیے پہنچا کہ جنہوں نے بڑے بڑے خراب کام کیے ہیں اس میں ہر قسم کے لوگ تھے، جرنلز بھی تھے اور سیاستدان بھی تھے اور ججز بھی تھے. لیکن اگر ان کو زیادہ فوکس کیا جائے تو ججز اور جرنلز، چاہے مشرف صاحب تھے یا ضیاء الحق تھے یا ایوب خان تھے، اور پھر ہمارے جسٹس منیر اور جسٹس ارشاد اور جسٹس یہ ثاقب نثار اور افتخار چودھری، میرا خیال ہے کافی مشکلات پیدا کر کے گئے ہیں. قابل برداشت بھی بہت ہیں، کیونکہ اچھے لوگوں نے اس سفر کو، پاکستان کے سفر کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن پر کوشش کی ہے، جس میں ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے بہت بڑی قربانی بھی دی. ظاہر ہے ان کو ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، اور آج بھی اسی وجہ سے وہ زندہ ہیں عوام میں. نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں، بڑے جد و جہد کی، 3 دفعہ ان کو نکالا، ہر دفعہ وہ واپس آئے. اور بھی بہت سے لیڈرز ہیں، اور پھر صرف سیاسی طور پر نہیں، ہمارے بہت سے سپورٹس مین ہیں، دوسرے سوشل ورکرز ہیں، عیدی جیسے لوگ جنہوں نے پاکستان کو قابل ستائش ہیں. اور تو ہر فیلڈ میں میرا خیال ہے قابل ستائش لوگ. بہترین، اگین مجھے پتہ نہیں آپ کے سوال میں صرف سیاسی طور پر بات کر رہے ہیں یا اوور آل بات کر رہے ہیں. تو اگر میں سپورٹس سے شروع کروں تو جہانگیر خان زبردست 10 ٹائمز برٹش اوپن چیمپئن، اور حنیف محمد کرکٹ کے لیجنڈ، اور وسیم اکرم، اور جاوید میاں داد، اور اسی طرح سے دوسرے محب اللہ خان اسکواش کے بہترین کھلاڑی، اور دوسرے لوگ ہر شعبے میں، جیسے میں نے پہلے کہا جس طرح سوشل ورک کے حوالے سے ستار عیدی صاحب تھے، اور سیاست کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف صاحب، اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے، بڑی جدوجہد کی ہے، اور بہترین لوگ ہیں. ایک تو آپ کے سوال بھی اتنے کہ مطلب سیاسی طور پر، کلچرلی، سپورٹنگ وائز اینڈ سو آن، تو کیونکہ ہر شعبے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر بھی ہیں. اور میری ایک عادت ہے کہ میں ہر ایک امپورٹنٹ آدمی کو بڑا ریکگنائز کرتا ہوں. جب خود بھی اس سیاست میں نہیں آیا تھا
تو میں ہمیشہ میری عادت تھی کہ چاہے جہاز ہو چاہے کہیں ہو تو میں جا کے کوئی بھی ریکگنائز آدمی، چاہے وہ کاشف عباسی تھے 2007 میں، ہم بڑے انسپائرڈ تھے کہ جی پاکستان میں موومنٹ چل رہی ہے، تو کاشف عباسی سے جا کے نواز شریف سے ملنا ہے، خواجہ آصف سے ملنا ہے، احسن اقبال سے ملنا ہے، یا عمران خان جب وہ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تو ظاہر خواہش تھی ملنے کی۔ تو اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیلیبریٹیز بھی ہیں اور جنہوں نے بڑا اپنا لوہا منوایا ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جن سے ملنے کی خواہش ہے۔ آج کل مہنگائی کافی ہے تو تھوڑی سی مینجمنٹ مشکل ہو گئی ہے، لیکن یہ سلسلہ کافی 35 سال سے زیادہ ہو گئے، 40 سال ہو گئے، مینج کر ہی رہے ہیں۔ آج کل تھوڑا سا مشکل ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے باوجود اس کے کہ کوئی بیک گراؤنڈ میں کہیں سے پیسہ نہیں ملا، کوئی جائیدادیں نہیں تھیں اور کوئی زمینیں نہیں تھیں، تو اللہ کا شکر ہے جہاں ابھی تک مینج کیا تو آئندہ بھی مینج کر لیں گے۔ پسندیدہ بہت سی تصویریں ہیں، ہسٹورک تصویریں ہیں، لیکن میرے خیال ہے یہاں جو لگی ہوئی ہیں اس میں ایک جو میں سندھ کا گورنر جب بنا تھا اور وہ سرمنی تھی، اس کی تصویر آئی تھنک پسندیدہ ہی کہوں گا میں۔ ناپسندیدہ بھی بہت ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہیں شیئر کروں گا۔